محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اور آپ لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو پیچھے والے حضرات ہیں بھائی میرے قریب آ جائیے تھوڑا سا۔ لوگ دھیرے دھیرے آتے ہیں، پھر جگہ پیچھے کم رہ جاتی ہے، تو آپ لوگ پہلے ہی آگے آ کر بیٹھ جائیں تاکہ جگہ پیچھے والے کو اچھی میسر آ جائے۔ اور دل جمعی کے ساتھ سنیں بھی اور پڑھنے کی کوشش بھی کریں۔ پڑھیں۔ وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ پڑھیں نا، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ ایسا خادم بے مثال، ایسا آقا بے مثال، ہر سائل ہے مالا مال۔ ایسا آقا بے مثال، ہر سائل ہے مالا مال، جن سے پلتا ہے سارا زمانہ۔ وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ اہل حاجت نے جب بھی لگائی صدا، خود نہ کھایا مگر سب کا دامن بھرا۔ اہل حاجت نے جب بھی لگائی صدا، خود نہ کھایا مگر سب کا دامن بھرا۔ ان کے دروازے سے کون خالی پھرا، سارے منگتوں کا ہوتا رہا ہے بھلا، سارے منگتوں کا ہوتا رہا ہے بھلا۔ در پہ آیا جو سوالی، اس کو لوٹایا نہ خالی، در پہ آیا جو سوالی، اس کو لوٹایا نہ خالی، در پہ آیا جو سوالی، اس کو لوٹایا نہ خالی۔ جن کو آتا ہے سب کو نبھانا، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ بات جب آ گئی دین اسلام کی، کچھ نہ سوچا نہ پرواہ کی جان کی۔
بات جب آ گئی دین اسلام کی، کچھ نہ سوچا نہ پرواہ کی جان کی، اپنے نانا کا وعدہ نبھانا ہی تھا، کیسی ہمت تھی اولاد قربان کی، کیسی ہمت تھی اولاد قربان کی، اپنی دولت اپنی جان کر دی مذہب پہ قربان، اپنی دولت اپنی جان کر دی مذہب پہ قربان، اپنی دولت اپنی جان کر دی مذہب پہ قربان، پھر بھی دیکھو ذرا مسکرانا، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، 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 ایسا آقا بے مثال، ایسا آقا بے مثال، ہر سائل ہے مالا مال، جن سے پلتا ہے سارا زمانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، اور دل کے دروازے پر لکھ لو نام علی، دل کے دروازے پہ لکھ لو نام علی، پھر نہ آئے گی، پھر نہ آئے گی تم پر مصیبت کبھی، دل کے دروازے پہ لکھ لو نام علی، پھر نہ آئے گی تم پہ مصیبت کبھی، مصطفیٰ فاطمہ اور حسین و حسن پاک ناموں کو سن کر بلا چل پڑی، پاک ناموں کو سن کر بلا چل پڑی، نام جب بھی لب پہ آئے دل کی دنیا جگمگائے، نام جب بھی لب پہ آئے، نام جب بھی لب پہ آئے دل کی دنیا جگمگائے، نام جس کا ہے بے شک سہانا، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، 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 اور ان کے گلشن کا ہے پھول ہر سو کھلا، ان کے گلشن کا ہے پھول ہر سو کھلا، کوئی خواجہ پیا کوئی غوث الورا، ان کے گلشن کا ہے پھول ہر سو کھلا، کوئی خواجہ پیا کوئی غوث الورا، کوئی سالار مسعود غازی ہوا اور کچھوچھا میں رہتے ہیں اشرف میاں، کوئی سالار مسعود غازی ہوا اور کچھوچھا میں رہتے ہیں اشرف میاں، اللہ اللہ ان کی شان، اللہ اللہ ان کی شان، یہ ہے جنت کے مہمان، اللہ اللہ ان کی شان، یہ ہے جنت کے مہمان، جن کی خوشبو سے مہکے زمانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، ایسا آقا بے مثال، ایسا آقا بے مثال، ہر سائل ہے مالا مال، جن سے پلتا ہے سارا زمانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، محرم الحرام شریف کی آج
5ویں مجلس ہے اور انشاءاللہ الرحمن اگر زندگی نے وفا کی اور وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آج ضرور بالضرور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دمشق سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے پھر مکہ مکرمہ کے سفر کا آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ ذکر امام حسین میں آپ بیٹھے ہیں تو بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، سنجیدگی کے ساتھ سنیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہیں گے، لیکن ایسی محفلیں قسمت والے کو ملا کرتی ہے اور قسمت سے ملا کرتی ہے۔ جو ایسی محفلوں کا ادب نہ سمجھے تو پھر سوائے محرومی کے ان کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا گیا کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجاں۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ والوں کا ادب، اپنے سے بڑوں کی تعظیم، بڑوں کا ادب اور ادب کے دامن کو ہاتھ سے تھامے رہنا، یہ اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اسی ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ادب کے دائرے میں رہیے، ادب کے ساتھ رہیے، سنجیدگی کے ساتھ سنیے، جب تک دل کرے سنیے، جب دل تھک جائے تو آرام کیجیے۔ اس لیے کہ ایک لکڑی لے کے بیٹھے تو جو پڑے اس سے مارو اس کے، اس لیے کہ ان نفوس قدسیہ کا جن کا ہم اور آپ ذکر کرنے کے یہاں پر حاضر آئے ہیں، ان کا ذکر جب کیا جائے تو بالکل سنجیدگی کے ساتھ بغور سماعت کی جائے۔ ادھر ادھر ہنسی مذاق لفاظی کرتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اگر ہم نے ذکر کیا تو جو ذکر کی برکتیں ہیں ان برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور عاشق کا کام یہ ہے کہ جب اس کے آقا کی بات ہو تو بالکل ادب کے ساتھ سنے، تبھی وہ مؤدب کہلائے گا۔ اس لیے بغور سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی اپنے احاطہ علم کے مطابق جہاں تک ہو سکے گا سنجیدگی کے ساتھ آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حسین اعظم کا ہم ذکر کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین اعظم سے، شہید اعظم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بلکہ سرکار نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ آقا فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو آپ کے ہمارے سمجھ میں آتی ہے، مگر حسین نبی سے ہیں، اس لیے کہ نانا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، نواسا ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے ذریعے سے ہی دنیا میں آیا ہے، ان سے ان کی بیٹی سے بیٹا نواسا ہوا۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین نبی سے ہیں اور ہر کوئی نبی سے ہے، ہر کوئی نبی سے ہی ہے۔ نبی پوری کائنات کے تخلیق کا مقصد ہے، ذریعہ ہیں، سبب ہیں، تو ہر کوئی نبی سے ہے، بات تو سمجھ میں آئی۔ لیکن سرکار نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بہت ساری بات علماء کرام نے اس کے تعلق سے لکھی ہے، مگر ایک بات صرف جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بالکل سادہ سیدھا بات، وہ یہ سادہ سیدھی بات کہ سرکار ظاہری وصال کر گئے، قبر کے اندر تشریف لے گئے، اب سرکار کے کردار کو دیکھنا ہے تو حسین اعظم کے کردار کو دیکھو، سرکار کے گفتار کو دیکھنا ہے تو حسین اعظم کے گفتار کو دیکھو، سرکار کی ادا کو دیکھنا ہے تو حسین اعظم کے ادا کو دیکھو۔
یعنی سرکار کی جھلک تمہیں حسین اعظم کے اندر نظر آئے گی، سرکار کے اخلاق کی، کردار کی، تعلیم کی تمام تر رعنائیاں تمہیں حسین اعظم کی زندگی میں نظر آئیں گی۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر کربلا کے میدان میں حسین اعظم نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کی آپ بیاری کی، دین اسلام کو بچایا، دین اسلام کو ہرا بھرا کیا، یعنی دین کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، دین کو حسین اعظم نے زندہ کر دیا۔ تو گویا دین کا زندہ ہو جانا، میرے مصطفیٰ نے کہا کہ حسین میں تم سے ہوں، یعنی تمہاری وجہ سے میری دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری وجہ سے میری دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین اعظم کو سرکار ابوالقرار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم بار بار حسین اعظم کو سونگا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ بلکہ سرکار نے فرمایا یہ دونوں حسنین کریمین، حسن و حسین میرے جنتی پھول ہیں، جب بھی دل چاہتا مصطفیٰ کا جنتی پھول کو سونگنا چاہتے تو کبھی حسن کو سونگ لیتے تھے، کبھی حسین کو سونگ لیتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث، بلکہ یوں کہہ رہے 6000 سے زائد حدیثوں کے راوی، ان سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے کوئی صحابی نہیں، ان سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے اور کوئی صحابی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 6000 سے زائد حدیثوں کے راوی، اگر جن حدیثوں کی انہوں نے روایت کی ہے اگر نکال لی جائے تو سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حرام و حلال کے تعلق سے حدیث روایت انہوں نے کی ہے، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، حرام و حلال کے تعلق سے بہت ساری حدیث ہیں۔ میں نے کہا 6000 حدیثیں، 6000 حدیثیں روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے زبردست جلیل القدر صحابی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم لیٹے تھے اور حسین اعظم آ گئے اور سرکار کے پاؤں کی طرف سے چڑھنے لگے، اوپر چڑھنے لگے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹے اور اوپر آ جا، اور اوپر آ جا، اور اوپر آ جا۔ حسین اور آگے بڑھ رہے اور آگے بڑھ رہے، یہاں تک کہ سرکار کے سینے پر پہنچ گئے، سرکار کے سینے پر پہنچ گئے۔ سرکار نے کہا بیٹا زبان کھولو، منہ کھولو۔ حسین اعظم نے منہ کھولا، سرکار نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ اور ایک بات یہ کہ سرکار خود حسین اعظم کے زبان کو چوسنے لگے۔ اتنی محبت حسین اعظم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اتنی محبت سرکار حسین اعظم سے کیا کرتے تھے۔ جب سرکار حسین اعظم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم حسین اعظم کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں تو ضرور بالضرور ہم بھی اپنے دامن بھر کر جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی خلافت کی اگر بات کروں تو پھر بات بڑی لمبی ہوگی، اس کے لیے پھر ایک دن کی تقریر کی ضرورت پڑے گی پوری تفصیل ہے۔ میں مختصر اس کو عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وصال کا وقت آیا تو اس وقت آپ کی عمر شریف 80 سال کی تھی، 60 ہجری، 80 سال کی عمر شریف، اور لقوا کی بیماری میں آپ مبتلا ہوئے تھے۔ آخری وقت تھا، آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور بلانے کے بعد یزید کو نصیحت کی۔ یزید کو نصیحتیں دو طریقے سے کی، میں بہت آرام سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ دو طریقے سے نصیحت کی، ایک نصیحت عام اور ایک نصیحت خاص۔ نصیحت جو عام ہے وہ عام لوگوں کے لیے، رعایا کے لیے، کہا کہ اے میرے بیٹے سن، میرے بعد خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن حکومت اس طریقے سے کرنا کہ لوگ تمہیں دعائیں دیں، حکومت کے نشے میں آ کر کے کہیں ایسا ویسا نہ کر دینا جس کی وجہ سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ جو بڑے ہیں ان کو اپنے باپ کا درجہ دینا، جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کو اپنے بھائی کی جگہ پہ رکھنا، اور جو تم سے چھوٹے ہیں ان کو اپنے بیٹے کی جگہ پہ رکھنا، اور اس طریقے سے حکومت کرنا
کسی غریب پر ظلم نہ کرنا، کسی امیر کے دباؤ میں آ کر کے کسی غریب کے اوپر غلط فیصلہ نہ کرنا، یہ ساری وصیتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کی. اور اس کے بعد ایک خاص وصیت کی، اور وہ خاص وصیت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. خاص وصیت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹے سن، یہ آل رسول ہے، اولاد علی ہے، شہزادہ رسول ہے. میرے بیٹے خلافت تو دراصل ان کی ہی ہے، اصل خلیفہ یہی ہے، خلافت ان کی ہی ہے. ہم تو ان کے در کے غلام ہیں، ہم تو ان کے در کے غلام ہیں. اے میرے بیٹے سن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس وقت تک نہ کھانا جب تک کہ حسین کو کھلا نہ لینا، اس وقت تک نہ پینا جب تک کہ حسین کو پلا نہ لینا. اور اے میرے بیٹے اس وقت تک کوئی فرمان روا نہ کرنا جب تک کہ حسین سے مشورہ نہ لے لینا. حسین جو کہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا، اور ان کے لیے خزانے کے منہ کو کھول دینا. جتنا تم ان کے لیے خرچ کرو گے، ان کی قدر و منزلت کرو گے، جتنے بھی تم ان کی تعظیم کرو گے، میرے بیٹے یہاں بھی سرخروئی حاصل ہوگی اور وہاں بھی سرخروئی حاصل ہوگی. اور اے میرے بیٹے اگر تم نے ان پر ظلم کیا، ان کو تکلیفیں دی، ایذائیں پہنچائی، تو سنو، میں جانتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حسین اعظم کے تعلق سے. اے میرے بیٹے خبردار انہیں تکلیف نہ دینا، کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے انہیں تکلیف ہو، انہیں ناگوار گزرے. ہمیشہ ان کا خیال رکھنا. یہ وصیت میری خاص تیرے لیے ہے حسین اعظم کے تعلق سے. یزید نے سر ہلا دیا، کہا ٹھیک ہے، آپ کی ساری باتیں مجھے قبول ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید چند دنوں تک تو آنسو بہایا، کیونکہ وہ مکار تھا. چند دنوں تک آنسو بہایا. آنسو بہانے کے بعد جب تخت پر بیٹھا تو حال یہ کہ سراہی ساتھ لے کر کیا تخت پر بیٹھا. اس نے یہ سوچا کہ جب تک میں شراب کو عام نہ کر دوں، زنا کو عام نہ کر دوں، میری حکومت ٹکے گی نہیں. یہ سوچ کر اس نے ایک نئی چال، ایک نئی چیز لانے کی غرض و غایت سے، ایک نئی بات پیدا کرنے کی وجہ سے، ایک نیا فتنہ پیدا کرنا تھا، اس وجہ سے اس نے شراب کو عام کرنا شروع کر دیا. اب وہ تخت پر بھی آ رہا ہے تو شراب کی سراہی ساتھ لے کر کے آ رہا ہے. اس وقت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں ہی موجود تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزید کی خواص کا پتہ چلا تو آپ نے سوچا کہ میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے یزید ایک خط لکھا کہ چلو میں جب جاتا ہوں تو یزید سے کہہ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ امام حسین آپ گئے تو مجھے بتائے بھی نہیں. تو امام حسین نے ایک خط یزید کو لکھا اور خط میں لکھا کہ اے یزید، میں اب یہاں سے مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں یا مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں، دونوں جگہ پر میرے آبا و اجداد کے گھر ہیں، میں جانا چاہتا ہوں، تمہاری اجازت چاہیے، تم کیا کہتے ہو، کیونکہ تم امیر ہو. مسلمانوں کے امیر، اور قرآن مجید میں ہے کہ امیروں کی اطاعت ضروری ہے، مگر امیر سے مراد وہ، یہاں پر امیر سے مراد وہ جو ہر ایک فتنہ سے، ہر ایک برائی سے اپنے آپ کو بچائے، ان کی اطاعت ہوگی. ورنہ اگر وہ گناہوں کا خود بھی ارتکاب کرے اور گناہوں کو دوسروں کو بھی دعوت دے تو اس کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی. آپ نے خط لکھا. یزید نے جب امام حسین کے خط کو دیکھا تو آگ بگلا ہو گیا اور خط واپس لکھا، اس کا جواب دیا کہ اے حسین، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، تم چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو مدینہ چلے جاؤ، چاہو تو مکہ چلے جاؤ، تمہاری مرضی، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں. اور نہ یہ سوچنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے. بہتر ہوگا کہ تم دمشق چھوڑ کر چلے جاؤ، میری آنکھیں تمہیں نہ دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ میری نظر تمہارے اوپر پڑے. اس خط کا اس طریقے سے اس نے جواب دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چلو پھر ایسی بات ہے کہ یہاں سے جانا ہی بہتر ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دمشق سے نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ادھر یزید نے سوچا کہ میری حکومت میں جو سب سے بڑا کانٹا ہے وہ حسین اعظم کی ذات ہے، اس لیے کہ حکومت ہی ایسی تھی جو شراب کباب شباب میں ملبس، اور وہ زنا کو عام، شراب کو عام کرنا چاہ رہا تھا، اور اسے پتا تھا کہ حسین اعظم نبی کے شہزادے ہیں، وہ سر کٹا دیں گے لیکن شراب و شراب کو عام
نہیں ہونے دیں گے۔ تو اسے پتا تھا کہ اگر مجھے اپنی حکومت کو برقرار رکھنا ہے، شراب و شباب کو، زنا کو عام کرنا ہے، تو سب سے پہلے حسین کی بیعت لینی ہوگی، سب سے پہلے حسین کی، اور خاص کر 3-4 لوگ، حسین بن علی، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ 4-5 بڑی ہستیاں، شخصیتیں تھیں کہ انہوں نے اگر میری بیعت قبول کر لی تو پھر پورا مدینہ، پورا مکہ، پورا حجاز میرے قبضے میں آ جائے گا اور میری حکومت بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہوگی۔ تو اس نے چاہا کہ سر اٹھانے والے تو کوئی ٹھہرے نہیں، یہ 3-4 لوگ ہیں، سب سے پہلے انہی کو کچل دیتا ہوں، یہ اگر ختم ہو جائیں گے تو کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا، پھر جس طریقے سے چاہوں گا میں حکومت کروں گا۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، دوسری جگہ پہ انہوں نے اپنے خطوط بھیجے، اور مدینہ منورہ کے اس وقت کے جو گورنر تھے وہ تھے ولید بن عقبہ، اس کو خط لکھا، اور خط لکھ کر کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور میں تخت پر بیٹھا ہوں، مجھے تخت نشین ہو گیا ہوں، لہذا میرا تمہیں حکم نامہ جاتا ہے کہ تم مدینے والوں سے میری بیعت لو، اور خاص کر حسین بن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں سے خاص کر میری بیعت لو، اگر یہ میری بیعت سے انکار کریں، اگر مان جائیں تو ٹھیک، اور اگر انکار کریں تو انہیں قتل کر دو۔ اب خط آیا ولید بن عقبہ کے پاس، جو کہ مدینے کے گورنر تھے، یزید کی طرف سے۔ ولید بن عقبہ گورنر تھے، اور جو منشی تھا وہ تھا مروان بن حکم۔ مروان یہ وہی ناہنڈار انسان ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ منافقت کا جس کو باپ کہہ لیا جائے، منافقوں کا سردار جو باپ کہہ جائے، منافق، یعنی اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، یہ سارا ان کا اپنا پیشہ بنا لیا تھا اس نے۔ بہت بڑا بدبخت آدمی۔ مروان بن حکم بھی موجود تھا، ولید بن عقبہ نے خط نکال کر دکھایا اور کہا کہ مروان کیا کیا جائے؟ تو مروان بن حکم نے کہا کیا کیا جائے، کیا مطلب ہے؟ بادشاہ کا خط تمہارے پاس آیا ہے، تم گورنر ہو، ان کی اطاعت تمہارے اوپر ضروری ہوتی ہے، لہذا ایسا کرو، ان چاروں کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد کہو کہ بھائی تم لوگ یزید کی بیعت کرو، اگر بیعت کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کرے تو ان کو قتل کر دو۔ ولید بن عقبہ نے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ شہزادے رسول کو میں قتل کر دوں؟ ایسی باتیں کرتے میں شرم نہیں آتی؟ ایسا میرے سے نہیں ہو سکتا۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین کو بلانے بھیجا کسی کو کہ جائیے اور بلا کر کے لے کے آؤ۔ امام حسین کے پاس ایک شخص آیا کہا کہ حضور آپ کو ولید بن عقبہ مدینے کے گورنر نے بلایا ہے۔ آپ 2-4 اصحاب کو لے کر کے ولید بن عقبہ کے گھر پہنچے، گورنر مدینہ کے گھر پہنچے۔ ولید بن عقبہ نے یزید کے خط کو نکال کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھیں حضور یہ خط آئے ہیں، کیا کیا جائے؟ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ولید تم جانتے ہو کہ یزید ایک فاسق و فاجر آدمی ہے، یزید ایک شرابی آدمی ہے، اور میرا ہاتھ کبھی بھی کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر نہیں جا سکتا، نہ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر میں ہاتھ دے سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اگر آج میں نے کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا تو پوری امت کے لیے دعویٰ یہ دلیل بن جائیں گی کہ حسین اعظم جو نبی کے نواسے ہیں انہوں نے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ دیا تھا۔ تو یہ تو میرے سے نہیں ہو سکتا کہ میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ دے دوں۔ اور رہی بات ملک کی تخت و تاج کی، تو مجھے اس کے ملک کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے تخت و تاج کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر بیعت کی بات آ رہی ہے تو میں اس کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظوں میں، صاف جملوں میں کہہ دیا کہ میں ان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات آپ لوگ جانتے ہیں جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی غلط کا ساتھ، وہ کبھی غلط کا ساتھ، جو غلطی پر ہوتا ہے وہ غلط کا ساتھ دیتا ہے، جو غلطی پر ہوتا ہے وہ غلطوں کا ساتھ دیتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے وہ غلط کا ساتھ۔ حسین اعظم نے صاف کہہ دیا کہ میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ مروان بن حکم جو وہاں پر بیٹھا تھا اشارہ کر رہا ہے ولید بن عقبہ کو کہ حسین جا رہے ہیں، پکڑ لو اور ابھی قتل کر دو، ابھی موقع ہاتھ آیا ہے، ابھی قتل کر دو۔ حسین اعظم کے کان میں بات آ گئی، آپ نے فرمایا کہ او فلاں، تو کہتا کہ مجھے قتل کر دے، اگر اتنی طاقت ہے تو آ سامنے، اور 2 ہاتھ ہو جائے، پتہ چل جائے گا کہ میرے رگوں میں کس کا خون ہے۔
مروان تو خاموش ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اپنے گھر پر اور اپنے صاحبوں سے ملانے لگے کیا کیا جائے. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ اس رات متواتر 3 راتیں آپ نہ جا کے قبر پر گئے اور تربت پر جا کر خوب روئے کہ کچھ وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے. تو ایک روایت کے مطابق تو یہ کہ آپ کی آنکھ لگی اور سرکار برقرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے نواسے ان قریب تمہیں کربلا جانا ہے اور جام شہادت نوش کرنا ہے. ایک روایت میں یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تمام صاحبوں کو اپنے رشتہ داروں کو سب کو بلا کر کے مشورہ کرتے کیا کرنا چاہیے. لوگوں نے کہا کیا کیا جائے حضور. سب کے مشورہ اور متفق بات سے بات ٹھہری کہ ایک کام کرتے ہیں یہاں سے مدینے سے ہم مکہ چلتے ہیں پھر آگے اللہ کی مرضی اللہ مالک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبوں سے مشورہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے نکلنے کی تیاری کرنا شروع کرتی ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے روانہ ہو رہے ہیں تو نانا جان کی قبر پر جا رہے ہیں, امی جان کی قبر پر جا رہے ہیں اور بار بار رو رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں کہ بس کیونکہ مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا. مدینہ چھوڑنے کا آپ جانتے ہیں کہ ہر عاشق صادق کی تمنا ہوتی ہے کہ مدینے میں ایک بار حاضری ہو جائے. ہر عاشق تڑپتا ہے کہ بس ایک بار کاش ایک بار سرکار کے روزے کو دیکھ لے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ہر عاشق کی تمنا کہ مدینے کی زیارت ہو جائے, ہر عاشق کی خواہش کہ مدینہ پہنچ جائے. آپ جامی کو دیکھ لیں, رومی کو دیکھ لیں, امام مالک کو دیکھ لیں, حسن بصری کو دیکھ لیں, آپ جن کو بھی دیکھ لیں, ہر ایک کی آرزو ایک ہے بس کہ مدینہ دیکھ لیں, مدینہ چلے جائے, روضے رسول پر حاضری ہو جائے. آپ نے سنا ہے امام مالک کے حوالے سے مدینے سے اتنی محبت تھی کہ آپ مدینے سے باہر بھی اپنا قدم رکھنا نہیں چاہتے تھے. دعا یہ کرتے تھے کہ مولا مجھے موت بھی آئے تو مدینے کے حدود میں آئے, مجھے موت بھی آئے تو مدینے کے اندر آئے, مدینے کے باہر موت نہ ہو. اور آپ کے رفع حاجت کا عالم یہ تھا کہ ایک پاؤں مدینے کے سرحد کے اندر رکھتے اور ایک پاؤں سرحد کے باہر رکھتے اور قضاء حاجت مدینے کے سرحد کے باہر کرتے. قضاء حاجت جو ہے وہ مدینے کے سرحد کے باہر کرتے اور جیسے ہی قضاء حاجت سے فارغ ہوتے فوراً مدینے کے سرحد کے اندر تشریف لے کر کے آتے. یعنی دل میں یہ خیال یہ سوچ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں رفع حاجت کے قضاء حاجت کے لیے مدینے کے باہر جاؤں اور میری روح قبض ہو جائے. یعنی مدینے کے حدود کے باہر مرنا نہیں چاہتے تھے, مرنا چاہتے تھے تو مدینے کے حدود کے اندر مرنا چاہتے تھے. اور بولو برات بھی کرنا چاہتے تھے تو مدینے کے باہر ہو, بولو برات مدینے کے حدود کے باہر ہوں مگر موت مدینے کے حدود کے اندر ہوں. تو اس لیے آپ ایک پاؤں مدینے کے حدود کے اندر اور ایک پاؤں مدینے کے حدود کے باہر اس طریقے سے رفع حاجت پہ جاتے تھے. اتنی محبت تھی مدینے سے کہ بس موت روح نکلے تو مدینے کے اندر نکلے. آپ نے جامی کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب آپ بےتاب ہو کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں تو سرکار نے حکم دیا تھا کہ جو فلاں آ رہا اسے قید کر دیا جائے. کئی مہینوں تک آپ قید اس میں مبتلا رہے مگر عشق بڑھتا گیا جوجو دوا کی, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اسی مثال کے عشق اور بڑھتا گیا اور بڑھتا طلب اور بڑھتی گئی سرکار کے روضے کو دیکھنے کی, سرکار کے گنبد خضرا کی زیارت کی. اعلیٰ فاضل بریلوی کے یہ ہاتھ جب آپ گئے تھے تو اللہ اکبر آپ نے وہ نعت پڑھی تھی. آپ نے بار بار سنا وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو اعلیٰ فاضل بریلوی جب گئے مدینہ منورہ تو دل کی کیفیت یہ تھی کہ بس چلمن ہٹے اور سرکار کا دیدار ہو جائے. ہر عاشق کی تمنا کہ مدینہ دیکھیں, ہر عاشق کی خواہش کہ مدینہ دیکھیں. اور مدینے کے سلطان کے نواسے مدینے کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں, آپ اگر یہاں سے ممبئی چلے جائیں اپنے وطن کو یاول کو چھوڑ کر کے تو کہتے یار یاول کے بغیر دل نہیں لگتا, یاول کی بات ہی کچھ اور ہے یار, وہاں کی آب و ہوا کی بات ہی کچھ اور ہے, دل نہیں لگتا آپ کا. وہ مدینہ جو تمام دھڑکتے ہوئے دلوں کے قرار ہیں, اللہ اکبر, وہ مدینہ کہ جہاں ہر دھڑکتے ہوئے دل تھم جاتے ہیں,
ہر بے سکون کو سکون مل جاتا ہے، ہر بے آسرا کو آسرا مل جاتا ہے، ہر بے سہارا کو سہارا مل جاتا ہے۔ جہاں پر جانے کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ مدینہ چھوڑ کر آج نبی کا نواسا جا رہا ہے۔ کتنی تکلیف والی بات ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، سرکار کے روضے پر حاضر ہو رہے ہیں۔ اور حاضر ہونے کا انداز یہ، جب سرکار کے روضے پر گئے تو جانے کے بعد چمٹ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری، اور کہہ رہے نانا جان مجھے آپ کا مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں، مجھے آپ کا مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں، میں اپنی بچپن کو یہیں پر گزارا، جوانی یہیں پر گزری، نانا جان میں وہ ہوں جسے آپ سونگھا کرتے تھے، آپ چوما کرتے تھے، نانا جان میں وہ ہوں جو آپ کے گود میں کھیلا ہوں، نانا جان مجھے مدینہ کسی طریقے سے چھوڑنا گوارا نہیں، لیکن کیا کروں، آج آپ ہی کی امت میرے پیچھے پڑی ہے، نانا جان اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، دل تو نہیں چاہتا کہ مدینہ چھوڑ کر جاؤں، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا، نانا جان مجھے اجازت دیجئے۔ میں نے جو پہلی روایت پیش کی، اس طریقے سے ایک روایت اور بھی کہ عروج کی تاریخ میں سرکار نے فرمایا کہ اے حسین عنقریب تم ہم سے ملنے والے ہو، عنقریب تم ہم سے ملنے والے ہو، تمہارے امی تمہارے ابا دونوں تمہارے لیے بےتاب ہیں، عنقریب ہی تم ہم سب سے ملنے والے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے اپنی ماں کی قبر پر بھی جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، امی جان مدینہ چھوڑنا مجھے گوارا نہیں، نانا جان بھی یہیں پر ہیں، آپ بھی یہیں پر ہیں، سب یہیں پر ہیں، مجھے مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں، لیکن کیا کروں امی جان، حالات کی وجہ سے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ روتے روتے کیا بن گئی حسین اعظم کی۔ جو مدینہ عاشقوں کو جان سے زیادہ قریب ہے، وہ مدینے کو چھوڑ کر حسین جا رہے ہیں، اور کس لیے جا رہے ہیں؟ دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں۔ پیریڈ کون سا ہے، موقع کون سا ہے؟ اگر آپ پوری تفصیل دیکھیں شروعات سے تو لگے گا کہ لوگ اس وقت حج کرنے کے دور و دراز سے آ رہے ہیں، اور حسین مکہ مدینہ چھوڑ کر کے کربلا جا رہے ہیں۔ اب پوری تاریخ، میں نے پہلے کہا کہ وقت نہیں کہ پوری تاریخ کو آپ کے سامنے رکھا جائے تفصیلاً، بس یہ کہ مختصراً میں باتیں کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ سب گفتگو کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے، اور تب جس طریقے سے سمجھایا جا بتایا جا رہا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کے سمجھ میں بھی آئیں گے کہ ہاں کیا حالات ہوئے تھے۔ مگر میں نے پہلے کہا کہ انشاءاللہ اس بار جو ہے میں کربلا کے بعد کے واقعات کو زیادہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے برتناک انجام تھی، انشاءاللہ ان کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ چھوڑ کر حسین اعظم جا رہے ہیں، نانا جان کی قبر پر گئے، امی جان کی قبر پر گئے، اور جانے کے بعد خوب روتے رہے اور پھر اجازت لے کر کے آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں، حال یہ ہے کہ ساز و سامان لادا گیا ہے، روانہ ہو رہے ہیں۔ سغرا کہہ رہی کہ ابا جان کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ، کہاں جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بیمار ہیں، ان کو چھوڑ کر حسین اعظم جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں ابا جان، کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں نا علی اصغر بھی مجھ سے بات نہیں کرتے، علی اکبر بھی مجھ سے بات نہیں کرتے، کیا وجہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ بیمار ہیں۔ حسین اعظم نے ان کو دلاسا دیا، اپنی چھوٹی سی بیٹی کو، اور پھر قافلے کے ساتھ حسین اعظم روانہ ہوئے۔ مدینے کا مظلوم مسافر اپنا وطن اصلی چھوڑ کر کے آج دین کی آب بہاری کے لیے ریگستان کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! لوگ اپنے بچوں کو ریگستان سے، جنگلوں سے لے کر کے اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں کہ بچے کی حفاظت ہو، اور حسین اعظم اپنے خاندان قبیلوں کو لے کر کے شہروں سے نکل کر کے جنگلوں میں بیابانوں میں جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، اور پھر سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بیچ میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ کرام کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی، انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے آپ کی سواگت کیا، ویلکم کیا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ حضور کہاں کا ارادہ ہے، کہ آپ مکہ مکرمہ ہی آئے یا آگے کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ حسین اعظم فرماتے ہیں کہ ابھی تو فی الحال یہی تک کا ارادہ تھا، اگر زندگی نے وفا کی اور جو نصیب میں ہوگا انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حضور ایک بات کا خاص خیال رکھیں، اگر کوفیوں کی طرف سے آپ کو بلاوا آئے تو کبھی نہ جائیں، اس لیے کہ کوفی لا یوفی، یہ کوفی اعتبار کے لائق نہیں ہے، یہ کوفی جو ہے وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔
یہ لوگ جب سنیں گے کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے ہیں تو ضرور بالضرور یہ لوگ آپ کو بلائیں گے، لہٰذا ان کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے آپ کو کوفہ جانا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کریں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر، اگر کربلا میں میری موت لکھی ہے، کوفہ میری موت لکھی ہے، تو اگر میں مکہ مکرمہ کے کسی حشرات الارض کے سوراخ میں جا کر گھسا رہوں، کسی جانور کے بل میں سوراخ، حشرات الارض کے سوراخ میں جا کر گھسا رہوں اور میری موت کربلا میں لکھی ہے، تو مجھے وہاں سے لے کر کربلا پہنچنا ہے، اس لیے کہ مشیت نے جہاں میری موت لکھ دی ہے مجھے وہاں پہنچنا ضرور ہے، لہٰذا عبداللہ ابن زبیر جہاں میری موت لکھی ہے مجھے وہاں جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ یا امام، ابھی تو آپ یہیں ٹھہرے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر یزید نے کچھ کھلبلی مچائی تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ یزید فاسق ہے، ہمیں پتا ہے کہ یزید فاسق ہے، شرابی ہے، زانی ہے، لہذا ہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے، آپ کو اپنا حاکم مانیں گے، اور آپ ہی کے رعایا بن کر کے رہیں گے، آپ ہی کے ماتحت بن کر کے رہیں گے، اور آپ جو آرڈر دیں گے، جو آپ حکم دیں گے، آپ کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے، آپ کے حکم پر لبیک کہتے نظر آئیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے نہ تخت کی ضرورت ہے، نہ مجھے تاج کی ضرورت ہے، نہ مجھے حکومت کی ضرورت ہے، نہ مجھے حکومت کی لالچ ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں مدینہ منورہ سے یہاں، دمشق سے مدینہ اور مدینہ منورہ سے مکہ اگر آیا ہوں تو حکومت کی غرض و غایت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے آیا ہوں، مجھے حکومت کی لالچ، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ان حکومت کے لالچ میں پڑھوں۔ ارے میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو پوری حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی، مگر انہوں نے صلح کر لی اور حکومت کو امیر معاویہ کو سونپ دیا۔ ہمارے دربار میں، ہمارے گھرانوں میں حکومت کی کوئی جو ہے بڑی بات نہیں ہوتی، ہمارے اندر جو ہے تخت و تاج کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہوتی، ہم تخت و تاج کو اپنے جوتوں کے نوک میں اڑا دیا کرتے ہیں، ہمیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے، دین اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میں دمشق سے مدینہ آیا، مدینہ سے مکہ مکرمہ آیا، اور مکہ مکرمہ سے جہاں بھی جاؤں گا حکومت کی لالچ سے نہیں بلکہ دین کی سربلندی کے لیے جاؤں گا، دین کی آب بیاری کے لیے جاؤں گا، دین اسلام کے تحفظ کے لیے جاؤں گا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تخت و تاج کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کی آب بیاری کے لیے مدینہ منورہ سے یہاں پر آئے تو خاموش ہو گئے، اور پھر آپ نے کہا کہ حضور جب تک آپ کا دل کرے آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں رہنے لگے، ادھر یزیدیوں کے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، یزیدیوں کے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، اور اتنے سارے خط کہ کیا بتایا جائے۔ بعض خطوں میں یہاں تک لکھا گیا تھا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کوئی امیر نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی امیر نہیں ہے، اور ہم سب آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، یزید کی بیعت ہمیں منظور نہیں ہے اس لیے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، لہذا آپ کوفہ تشریف لے کر کے آئیں تاکہ ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تاکہ ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، آپ کو اپنا امیر مان لیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کا دامن تھام لیں گے اور کہیں گے کہ مولا، رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا ہم نے حسین اعظم کو خط لکھا تھا، اگر حسین آتے تو ہم گمراہی سے بچ جاتے، حسین آتے تو ہم یزید کے بیعت سے بچ جاتے، حسین آتے تو ہماری امامت اچھی ہو جاتی، تو لہذا ہم کل قیامت کے میدان میں آپ کا دامن تھام لیں گے۔ اس طریقے کے خطوط امام حسین کو آنے لگے۔ اب امام حسین کشمکش میں ہیں کہ اگر نہیں جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اگر رب اگر پوچھ لے گا کہ اے میرے نبی کے نواسے، میرے بندے جب تجھے بلا رہے تھے تو کیوں نہیں آیا تھا، یا سرکار اگر پوچھ لیں کہ اے شہزادے کیا اسی لیے تمہیں پروان چڑھایا تھا، پالا تھا، تیری تربیت کی تھی تمہاری کہ جب میری امت آپ کو بلا رہی تھی تو آپ ان کی فریاد رسی نہ کر پائے، تو کیا جواب دوں گا؟ اسی کشمکش میں تھے اور آپ نے صاحبوں سے آپ جو ہے مشورہ طلب کر رہے تھے کیا کیا جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی فسق میں، گناہ میں مبتلا ہونے جا رہا ہو
اور وہ آپ کو بلا رہا ہو کہ آپ کی آنے کی وجہ سے اگر وہ فسق سے بچ رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی فریاد رسی کریں. اور حسین اعظم تو پھر نواز رسول ہے نا. اس وقت حسین اعظم سے بڑھ کر بہتر تو کوئی نہیں تھا. تو اب اگر حسین اعظم نہ جاتے تو کل میدان محشر وہ لوگ حسین اعظم کا دامن تھام لیتے. لہذا حسین اعظم کو جانا ضروری تھا. اب حسین اعظم نے سب سے ملایا کہ کیا کیا جائے, اس کا حل کیا نکالا جائے. تو مکہ مکرمہ کے کچھ بڑے لوگوں نے, چند اشخاص نے یہ مشورہ دیا کہ حضور ایک کام کریں, یہ لوگ بلا رہے ہیں تو آپ نہ جائیں بلکہ آپ اپنا وزیر وہاں پر بھیج دیں, اپنا نائب وہاں پر بھیج دیں, کسی کو آپ اپنا نائب بنا کر کے بھیج دیں, وہ جائے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے, حالات کو دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں. اگر حالات بہتر ہو تو وہ وہاں سے خط لکھ کر کے آپ کو بلا لے اور پھر اس کے خط کے موافق آپ وہاں پہنچ جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو اچھا سمجھا اور اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو, حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر کے کوفے کی طرف روانہ فرمایا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ مختصراً ہے, وہ تفصیلاً نہیں ہے, اس لیے کہ اگر تفصیلاً گفتگو کی جائے تو بہت سارا وقت درکار ہے, بہت سارا وقت لگے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام مسلم کو, مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے کوفے کی طرف روانہ کرنے کا مشورہ دیا. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط لکھا اور خط میں یہ کہا کہ اے کوفہ والو, تمہارے بار بار خطوط آنے اور اصرار پر میں اپنا نائب اپنے بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں, لہذا تم لوگ ان کی بیعت کرو, ان کے ہاتھ پر میری بیعت کرو, اور پھر جب تک میرے بھائی وہاں رہیں گے حالات سازگار ہو جائیں, بہتر ہو جائے, ان کا خط آئے گا تو ان کے پیچھے پیچھے میں بھی کوفہ آ جاؤں گا. اس طریقے سے آپ نے خط لکھا, خط لکھ کر کے امام مسلم کو دیا. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جب جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو بیٹے بھی ساتھ ہو لیے. وہ دونوں بیٹے آپ کے ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے, باپ سے بڑی محبت تھی. جب جانے لگے تو رونے لگے کہ ابا جان آپ اکیلے نہ جائیں, ہم دونوں کو بھی ساتھ لے کر کے جائیں. ابا جان جب آپ جائیں تو ہم دونوں کو بھی ساتھ لے کر کے جائیں, رونے لگے. اب بچوں کے اصرار پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو, ان دونوں کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ. انہیں کیا خبر تھی, کیا پتا تھا کہ وہاں جانے کے بعد یہ کوفی لا یوفی بدعہدی کریں گے, بے وفائی کریں گے, کیا پتا تھا. اگر باپ کو معلوم ہوتا تو کبھی باپ اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ نہیں لیتا. آج حال ہمارا تو یہ ہے نا کہ اگر کسی راستے پر تکلیف ہو تو باپ اس راستے سے اپنے بیٹے کو جانے کو منع کرتا کہ بیٹا اس راستے سے نہ جانا کہ وہاں پر تکلیف ہوں گی یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. مگر حال یہ اللہ اکبر. اور ایک چیز یہ کہ پہلے کے دور میں کیا محبتیں تھی, اللہ اکبر, کہ بھائی اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر کے بھیج رہا ہے. آج ہمارا حال ہے نا کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے, ایک بھائی کے دوسرے بھائی سے نہیں بن پاتی ہے. مگر وہ زمانہ کتنا محبتی والا زمانہ تھا, کتنا پیار والا زمانہ تھا کہ بھائی اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر کے بھیج رہا ہے, اور جسے نائب بنا کر کے بھیج رہا ہے اس نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے, اللہ اکبر, ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ صبح قیامت تک جب تک حسین اعظم کا نام لیا جائے گا, حسین اعظم کے ساتھ حسین اعظم کے بھائی مسلم کا بھی نام لیا جائے گا. سبحان اللہ. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امام مسلم کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے کوفہ کے لیے نکلے. کوفہ پہنچے اور لوگوں نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی, خوش آمدید کہا, اہل و سہلا مرحبا کے نعرے لگائے. اور حال یہ کہ ایک روایت کے مطابق کہ ایک دن میں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام سے بیعت کی. پورا کا پورا کوفہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ ان کو ایسا لگا تھا کہ امام حسین نواز رسول آ گئے ہیں, دیکھنے کے لیے پورا کوفہ ایک دم اٹھ کے آ گیا اور سب کے سب امام مسلم رضی اللہ عنہ کے دستبوسی کر رہے ہیں اور امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت دے رہے ہیں. اب جانتے ہیں کہ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ مخالف لوگ ضرور رہتے ہیں, تو کچھ
نواز رسول کے مخالف وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھ دیا اور خط لکھ کر کہا کہ یزید تم وہاں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو، اور ادھر دیکھو کہ کوفہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا جانشین، اپنا وزیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر کے کوفہ بھیجا ہے، اور پورا کوفہ امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام سے بیعت کر رہا ہے۔ یزید جب اس کی بھنک لگی تو یزید نے کوفہ کے گورنر کی معزولی کا خط لکھ کر کے اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کر کے اس کے ہاتھ پہ خط دے کر کے ابن زیاد سے کہا کہ تم فوراً کوفہ پہنچو اور جانے کے بعد وہاں کی گورنری سنبھالو اور فوراً سے فوراً وہاں کے حالات کے حوالے سے مجھے اطلاع دو۔ اب جانتے ہیں کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ خراب لوگ بھی رہتے ہیں، اچھائی کے ساتھ برائی بھی رہتی ہے، اچھوں کے ساتھ برے بھی رہتے ہیں۔ آپ کوئی نیک کام کریں، نیک عمل کریں تو اس میں کچھ لوگ انگلی کرنے والے بھی ضرور آپ کو ملیں گے، ہاں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ بڑا مکار قسم کا آدمی تھا، اسے پتا تھا کہ کوفے والوں کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے گا، بڑا مکار قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کام کیا کہ حجازیوں والا لباس کپڑا پہن لیا اور اسی راستے سے آنے لگا جس راستے سے حجاز کے لوگ آتے ہیں۔ اچھا، کوفے میں حال یہ تھا کہ کوفہ والے جو ہے وہ روزانہ جو بھی قافلہ آئے دیکھتے تھے کہ بھائی یہ قافلہ کہیں حسین اعظم کا قافلہ تو نہیں آ رہا، حسین اعظم کا قافلہ تو نہیں آ رہا۔ وہ اسی فراق میں تھے کہ آج کل پرسوں کبھی بھی حسین اعظم کا قافلہ آئے گا تو ہم ان کا سواگت کریں گے، استقبال کریں گے۔ اس نے مکاری یہ کی کہ کپڑا بھی حجازیوں والا پہنا اور حجاز کے راستے سے ہی وہ کوفہ میں داخل ہونا شروع ہوا۔ بالکل شام کے وقت قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا اور حجازی کپڑا پہنے ہوئے جو ہے آہستہ 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 کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین اعظم آ رہے، کوئی کپڑا حجازیوں کا تھا، راستہ حجاز کا تھا۔ ان کو لگا کہ حسین اعظم آ رہے تو وہ لوگ نواز رسول کے نعرے بلند کرنے لگے اور بڑی آؤ بھگت کے ساتھ جو ہے ان کو لے کر کے آگے بڑے کوفے کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ جھٹ سے کوفے کے اندر داخل ہوا اور فوراً گورنر ہاؤس پر پہنچا، اور جانے کے بعد اس وقت جو گورنر تھے ان کو کہا کہ یہ تمہاری معزولی کی جو ہے خط ہے، لیٹر ہے، اور مجھے یہاں کا جو ہے گورنر بنا دیا گیا ہے۔ اب حال یہ کہ جو خوشحالی کوفے میں نظر آ رہی تھی وہ خوشحالی بہت جلد ہی بدحالی میں تبدیل ہونے والی تھی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں، پتہ نہیں کہ عبید اللہ بن زیاد یہاں پر آیا ہے اور یہاں کا اسے گورنر مقرر کر دیا گیا، یہاں کے حالات کیا ہیں ابھی انہیں اس کی کچھ خبر نہیں ہے۔ لوگ تو آ رہے ہیں امام مسلم سے مل رہے ہیں، ہاتھ پاؤں جو ہے بوسہ دے رہے ہیں اور حسین اعظم کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ادھر حال یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے اسے معزول بھی کیا ہے اور خود وہاں کا گورنر بن گیا ہے۔ گورنر بننے کے بعد بڑے بڑے رئیسوں کو جو اس وقت کے بڑے بڑے سردار تھے کوفہ کے، ان کو بلا کر گورنر ہاؤس میں یہ کہا کہ سنو، اگر تم نے یزید کی مخالفت کی تو تمہارے گردن، تمہارے سر الگ کر دیے جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا آفت اسی میں ہے کہ تم سب کے سب حسین کی بیعت کو توڑ دو اور یزید کی بیعت کو قبول کر لو اور مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ جب اس نے ایسا کہا تو جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو لالچی قسم کے لوگ تھے، جو بزدل لوگ تھے، وہ سب کے سب ڈر گئے اور سب نے جو ہے امام مسلم رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب حال یہ کہ دھیرے 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 جو ایک لوگ جمع ہوئے تھے وہ دھیرے 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 کھسکنا شروع ہو گئے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کو ابھی بھی کچھ خبر نہیں کہ کیا حال ہوا ہے، ابھی بھی کچھ پتہ نہیں کہ کیا معاملات ہیں، لیکن جب دھیرے دھیرے لوگ کم ہونا شروع ہوئے تو امام مسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ لوگ کم ہو جا رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد جو بڑا مکار قسم کا آدمی ہے، یزید نے اسے اپنا گورنر یہاں کا قرار دیا ہے، گورنر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور ادھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں تشریف لائے تو آنے کے بعد یہاں کے حالات کو دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں، لوگ بہت عقیدت رکھتے ہیں، تو آپ نے فوراً ایک خط امام حسین کو لکھ دیا کہ میرے بھائی یہاں کے حالات بڑے پیارے بڑے اچھے ہیں، سب لوگ آپ کو چاہتے ہیں اور سب آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ تاخیر نہ کریں اور فوراً سے فوراً آپ کوفہ کے روانہ ہو جائیں۔ ادھر امام مسلم کا خط نکلنا تھا اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا کوفہ میں آنا تھا۔
مشیت الہی دیکھیں آپ، مشیت الہی دیکھیں آپ کہ ادھر خط امام مسلم کا روانہ ہوا اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ روانہ ہوا۔ اب امام مسلم کو اپنی جان کا خطرہ نہیں، امام مسلم کو صرف خوف لاحق تو یہ کہ میرا خط جب پہنچے گا امام حسین کی بارگاہ میں تو امام حسین میرے خط کو پڑھنے کے بعد ضرور بالضرور نواز رسول کوفہ کے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ چیز آپ کو ستائی جا رہی تھی، یہ چیز آپ کو تکلیف دی جا رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب اگر دوسرا خط میں لکھوں کب تک پہنچے گا، میرے خط کے پہنچنے سے پہلے حسین اعظم وہ خط کو پا لیں گے اور وہاں سے حسین اعظم نکل جائیں گے، تو حسین اعظم اگر یہاں تشریف لے کر کے آئے اور ان کے ساتھ بے وفائی کرے تو یہ بڑی بری بات ہوگی، لہذا آپ اسی کشمکش میں، اسی خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے تمام بڑے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ تمہاری آفت اسی میں ہے کہ تم سب کے سب جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اب حال یہ کہ جو لوگ جوق در جوق آئے تھے، ہاتھ پر بیعت کیے تھے، دھیرے 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 کم ہونے لگے۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک فرمایا گیا کہ کئی ہزار لوگ جو ہے آپ کے پیچھے تھے، لیکن جیسے آپ نے سلام پھیرا تو حال یہ کہ سب کے سب جا چکے تھے۔ اب حال یہ ہو گیا کہ کوفے کی سرزمین پر امام مسلم تنے تنہا رہ گیا۔ اللہ اکبر، کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ہر گھر کے دروازے امام مسلم کے لیے بند ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو دروازہ کھولے ہوئے اسی انتظار میں رہتے تھے کہ کب نواز رسول ہمارے گھر میں تشریف لائے، کب ان کے قدم ہمارے گھر میں پڑ جائیں کہ گھر کی جو ہے گھر میں رونقیں پیدا ہو جائے، گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائے، جو گھر ہمارا بے نور ہے وہ نور والا بن جائے، روشن و تابناک ہو جائے۔ جو لوگ ایسا سوچتے تھے، آج حال یہ ہے کہ سب نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ کوئی ایک پیالہ پانی پیش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، ذکر و اذکار مبتلا مشغول ہوئے، دیکھا کہ سب کے سب جا چکے تھے۔ حضرات، وقت بھی کافی ہو چلا ہے، انشاءاللہ الرحمن میں یہاں سے آگے کا سلسلہ کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور طبیعت بھی میری تھوڑی ناساز ہے، سر میں تکلیف ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بات جس انداز سے ہونی چاہیے اس انداز سے بات نہیں ہو پا رہی۔ انشاءاللہ دعا کریں آپ لوگ کہ طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ میں صحیح طریقے سے جو بولنے کا حق ہے انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا۔ تو اتنی بات تو ضرور کہوں گا کہ دعا بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ حسین اعظم کا جو پیغام ہے، حسین اعظم کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ پیغام یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، پیغام یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو، پیغام یہ ہے کہ دین کے لیے کچھ کام ہو، پیغام یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب ہو، پیغام یہ ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور پھر جیسے گھر جاتے جا کے آرام کرتے ہیں، صبح کی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں میں دیکھتا ہوں کہ شاید کہ 10 یا 12 لوگ ہی اس میں سے نماز کو آتے ہیں، باقی سب کے سب سو جاتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھ جانا یہ کمال نہیں ہے، اس مجلس میں بیٹھ کر کے حسینی رنگ میں رنگ ڈالنا یہ کمال ہے۔ لہٰذا نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیے، حسینی کردار اپنائیے، حسینی رنگ میں رنگ ڈالیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نمازوں کی جو ہے طرف راغب ہو جائیے، دوسروں کو نمازوں کے لیے جگائیے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ حسینی پیغام ہے، اسے ہم کو عام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان سب باتوں پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کو غلطی میں توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔